آج ہم عورتوں کے اوپر ظلم کرتے. آج کل کی ڈیٹ میں، پرسوں کے ڈیٹ میں ایک بیٹی نے جان دے دی. کس لیے؟ جہیز کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کے حقوق پورے نہیں کیے. کہاں پر؟ سابرمتی ندی، احمد آباد گجرات کے اندر. آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. وہ معصوم سی بچی، عائشہ نام ان کا تھا، اس کا باپ بار بار کہتا رہا کہ بیٹی اماں عائشہ کے نام پر تمہارا نام ہے. لیکن اس سماج کے غلط سسٹم نے، ہمارے نوجوانوں کے ہوس نے، اس سماج کی غلط ریتی اور رواج نے اس ایک بیٹی کی زندگی کو چھین کر اور سماج کو بدنام کر دیا. اور قرآن اور شریعت کو بلکہ ایک طرح سے ان کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی، ایک ٹھپا لگانے کی کوشش کی گئی. کیا اثر لیں گے دنیا کے اندر لوگ کہ دیکھو مسلمان تھی، عائشہ نام کی تھی، اور اس کے شوہر عارف نے اس کے اوپر ٹارچر کیا، ظلم زیادتی کی. سن 2018 میں شادی ہوتی ہے. کیا عارف تیرے بازوؤں میں طاقت نہیں تھے گاڑی خریدنے کے؟ کیا تیرے پاس پاکٹ میں، تمہارے دونوں بازوؤں میں اللہ نے طاقت نہیں دی تھی کہ تو کما کر اپنی اس بیٹی کو، اپنی اس بیوی کو تو عزت کی زندگی دے سکتا تھا؟ وہ تجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن تیرے نظر بے التفاتی نے اس کو سابرمتی ندی میں کودنے پر مجبور کیا. میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی جہیز کے لیے نہیں. اللہ نے آپ کو جوانی دی داماد شوہر اپنے سسر کے دولت کے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے نہیں، کوئی لالچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ احسان مند ہو، آپ احسان ادا کرو، شکریہ ادا کرو اپنے سسر کا، اپنے سسرال والوں کا، کہ ایک 20 سال کی بیٹی پوس کر پال کر بچپن سے لے کر 20 سال تک اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کی صحیح تربیت کرتا ہے. تب ایک دن وہ پوری امانت آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور آپ ان سے گاڑی مانگتے ہو، آپ ان کو ٹارچر کرتے ہو. اپنے باپ کے یہاں سے پیسے لے کر آؤ، میں بزنس کروں گا، میرے بزنس نہیں چل رہا ہے. ناجائز اور حرام ہے. اگر آپ یہ امید، اگر یہ خواہش کرتے ہو میرے جوانوں، آپ کی جوانی کے اوپر لعنت ہے. اگر آپ کی جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اگر عائشہ جیسی بہن ہماری سابرمتی ندی کے اندر کود کر جان دے دیتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پھانسی لگا کر اپنے آپ کو مر جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. تو جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ صاحب، ہمارے نبی آئے اور آ کر عورت کا مقام بیان کیا اور کہا اگر یہی عورت ماں بن جائے تو کاش میری ماں ہوتی. محمد کہتے کہ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت باندھ لیتا اور میں نماز میں مشغول ہو جاتا، نفل نماز میں، اور ادھر سے میری امی کہتی کہ یا محمد، تو میں فوراً نیت توڑ کر ماں کے قدم کے نیچے، قدم کے پاس چلا جاتا. یہ تھی ماں کی فضیلت. آج ہم ماں کو عزت نہیں دیتے، عورت کو عزت نہیں دیتے، بیوی کو عزت نہیں دیتے. نہیں میرے بھائیو، یہ چیز ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر میں بالکل واضح طور پر ہم لوگوں کو ابھارتی ہے کہ آج ہم بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ صاحب، اللہ کے نبی آئے تو جو ہم عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے ہم لوگ اس سے باز آ گئے، جو ہم شراب پیتے تھے ہم نے شراب پینا بند کر دیا، ہم جو رشوت لیتے تھے رشوت بھی ہم نے دینا بند کر دیا. کچھ نہیں، بس امن کی زندگی ہم لوگ گزارتے. ہم لوگ ایک دوسرے، اگر کوئی بھوکا ہوتا ہے تو دوسرے کو ہم کھانا کھلا دیا کرتے ہیں، اسی لیے ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. تو اس کے بعد کہا، بادشاہ کہتا ہے سنتا رہا. بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ، محمد کے اوپر کوئی وحی آتی ہے؟ محمد کے اوپر کوئی ایشوانی ہوتی ہے؟ محمد کے اوپر کوئی ریولوشن آتا ہے؟ محمد کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو سناؤ. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنانی شروع کی. سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر ہے. انہوں نے پڑھ کر جب پڑھنا شروع کیا تو وہ جو بادشاہ تھا ملکہ حبشہ کہ اس بادشاہ کے آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. سارے درباریوں نے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مریم کے کوکھ سے پیدا کیا، بنا باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب پیدا ہوتے ہیں تو گاؤں سماج کے لوگ مریم سے کیا کہتے کہ مریم تو اتنی بدکار ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو انہوں نے
حضرت مریم اب پریشان ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زبان دی۔ حضرت عیسیٰ گود میں ہی تھے، گود میں، چھوٹے بچے گود میں، 2-3 دن کا بچہ، انہوں نے بولنا شروع کیا، اے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے نبوت دی گئی ہے، زیادہ پھالتو مت بولو تم لوگ، میری ماں بدکار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ، وہی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے وہ بادشاہ تھے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو جو انجیل دیا گیا تھا، اس انجیل کے اندر جو جو باتیں تھیں کہ محمد شمبل گرام میں آئیں گے، محمد کی اماں کا نام سومتی ہوگا، محمد کی سواری تیز رفتار، پھر پوچھا کہ محمد کیا سواری کرتے ہیں، ان کی سواری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اونٹ پر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے پر اور اونٹ پر، گھوڑے اور اونٹ کی تذکرہ، اونٹ کا تذکرہ ان کے انجیل کے اندر ہے کہ انتم مہارشی آئیں گے کل یگ میں، کل کی اوتار، انتم میسنجر، لاسٹ میسنجر پروفٹ آئیں گے، اور ان کی سواری تیز رفتار، اشوما شگما روحا دیودتم جگت پتی اسینا شدودمن اٹھیشوریہ گننویتاہا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں، لٹریچر لکھ کر RSS کے دفتر سے نکالے جاتے ہیں۔ بجرنگ دل کے لوگوں، آپ نے 95 سال محنت کی ہے، آپ کے اپنے من کا، اپنے پسند کا آپ کو نیتا مل سکتا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا نیتا دنیا کے پورے بھارت کے لوگوں کے حق میں بہتر کرے، لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم محمد کی سیرت کو بدنام کریں گے، ہم اسلام کے پیغام کو بدنام، اسلام کے بارے میں افواہ پھیلائیں گے، کیا افواہ پھیلاؤ گے آپ کہ اس دیش میں بھی اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے پھیلا، اور 800 سال تک، 750 سال تک بادشاہوں نے، مسلم امپیرر نے آ کر اس دھرتی کے اوپر زبردستی اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں از اول تا آخر 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اس دیش میں۔ سب سے پہلا بادشاہ کون جس نے حکومت قائم کی تھی؟ 90 ہجری کے اندر، 92 ہجری کے اندر، ان کا نام محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کے ذریعے سے آیا، راجہ طاہر نے ان کے قافلے پر حملہ کیا تھا، محمد بن قاسم کے قافلے پر، مسلمانوں کے مال لوٹے تھے۔ ہے ہمت لکھنے کے اپنے لٹریچر میں یہ بات کہ محمد قاسم کیوں آیا تھا اس دیش میں؟ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ یہ مالابار کا راجہ چیرانن نے جو قافلہ بھیجا تھا محمد بن قاسم کو، حجاج بن یوسف کو، تو حجاج بن یوسف پہنچنے سے پہلے اس قافلے کو راجہ طاہر نے لوٹ لیا تھا مدھیہ پردیش میں۔ تب جا کر محمد بن قاسم نے آ کر کے کہا تھا کہ میں تجھ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ تو 17 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا بچہ مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ تب جا کر محمد بن قاسم نے اپنی طاقت دکھائی تھی راجہ طاہر کو، تب جا کر دکھائی تھی، حملہ کیا تھا، لیکن حملہ کرنے کے بعد کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی انہوں نے، بلکہ کچھ دن رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے 17 مرتبہ بھارت میں حملہ کیا۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ راجہ اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے، اپنے علاقے کو بڑھانے کے لیے وہ حملہ کرتا تھا، دوسرے راجاؤں پر حملہ کرتا تھا، قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کا علاقہ زیادہ بڑا ہو۔ محمود غزنوی آئے، 17 مرتبہ حملہ کیا اس دیش میں۔ کوئی بتائے کہ محمود غزنوی مسلمان تھا تو کلمہ کا پرچار کیا؟ بالکل نہیں، غلط بات۔ محمد بن قاسم نے حملہ کیا، کلمہ کا پرچار کیا؟ بالکل غلط بات۔ اس کے بعد باضابطہ بھارت کا سب سے پہلا مسلم حکمراں کون تھا؟ سب سے پہلا، یاد رکھیے گا، اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر کے رکھیے گا۔ تاریخ کی باتیں جلسوں کے اندر بہت کم کہی جاتی، لیکن میرا یہ لکشیہ ہے کہ جو لوگ آج اسلام کو بدنام کر کر اس دیش میں NRC لاگو کرنا چاہتے، جو ہمارے مساجد کو توڑنا چاہتے، جو ہمارے مکاتب میں تالا لگانا چاہتے، ہمارے ان مدرسوں کو بولتے ہیں کہ ان
مدرسوں کے اندر دہشت گردوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان مدرسوں کے اندر تو قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، اگرباد بنایا جاتا ہے۔ تو میں ان مدرسوں کی تاریخ ان لوگوں کو بتاتا ہوں اس لیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے اور ساتھ میں آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی تاریخ اس دیش میں کیا، ہندو کی کیا تاریخ، مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں نے ان لوگوں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس دیش میں سب سے پہلا مسلم امپیرر اگر کوئی ہوا تو وہ 1190 اور 91 عیسوی کے اندر یہاں کا سب سے بڑا ہندو راجا جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ پرتھوی راج چوہان پر حملہ کیا کون؟ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تو پرتھوی راج چوہان نے 1 لاکھ لشکر لے کر اس پر چڑھائی کی تو وہ ہار گئے۔ یہ کہاں؟ یہ سراوڑی کے میدان کے اندر یہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ تو شہاب الدین غوری ہار کر چلے گئے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں بھارت پر قبضہ کروں گا۔ تو اسی 1 سال کے اندر پھر طاقت جمع کی، شہاب الدین غوری نے حملہ کیا۔ تو یہ جب پرتھوی راج چوہان کو پتا چلا کہ شہاب الدین غوری پھر سے اس دیش میں حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو شہاب الدین غوری کو کہا پرتھوی راج چوہان نے کہ تم مانو گے نہیں، ایک مرتبہ تم کو چھوڑے ہیں، اس مرتبہ تم کو مسل دیں گے۔ شہاب الدین غوری پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور پرتھوی راج چوہان نے سوچا کہ ہم نے تو ایک بار اس کو ہرا دیا، لیکن دوسری بار میں جب پرتھوی راج چوہان نے فجر کے اذان کے وقت حملہ کیا، تہجد کے وقت، کچھ ہی دیر کے اندر پورا میدان جیت جاتا۔ تو یہ شہاب الدین غوری جیت گیا، بھارت پر قبضہ کر لیا، لیکن اس نے گدی نہیں بنائی، اس نے 3 آدمی کو حکومت دی۔ اس وقت پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، وہ بہت پہلے کی بات۔ 3 آدمی کو گدی پر بٹھایا، کن کو؟ دلی کے اندر التمش کو اور لاہور کے اندر قطب الدین ایبک بختیار کاکی کو۔ اور یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں غلام تھے، اور دونوں اتنے اللہ والے تھے کہ جب موت ہوئی قطب الدین بختیار کاکی کی تو اس نے ایک وصیت کی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی 40 سال سے عصر کی نماز کی سنت، عصر میں جو نماز ہے، جو سنت ہے 4 رکعت، وہ سنت غیر مؤکدہ نہیں، غیر مؤکدہ مطلب پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ مؤکدہ والی جو سنت ہوتی ہے، جیسے ظہر کی 4 سنت ہے، بعد میں جو 4 سنت ہے، فجر میں 2 سنت ہے، مغرب میں جو 2 سنت ہے، عشاء میں جو سنت ہے، یہ مؤکدہ کا مطلب تاکید والی سنت۔ اگر آپ بنا عذر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر گناہ ہے۔ مؤکدہ مطلب کنٹینیو آپ کو پڑھنا ہے، بنا عذر کے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو پتہ ہے التمش کو جب یہ بات پہنچی کہ جس کے 40 سال سے عصر کی سنت فوت نہ ہوئی ہو اور 40 سال سے جس کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہو، ہماری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک کون تھا؟ قطب الدین ایبک تھا یہ شہاب الدین غوری کا غلام۔ شہاب الدین غوری کے بیٹے نہیں تھے، وہ حملہ کر کے چلا گیا 3 کو، ایک ناصر الدین کو، ناصر کو، 3 آدمی کو حکومت دے کر چلا گیا وہ۔ اس نے یہ نہیں کہا قطب الدین ایبک کو کہ تم کلمے کی تبلیغ کرنا بھارت میں، یہ نہیں کہا ان کو کہ تم ہندوؤں کو مارنا، زبردستی کلمہ پڑھانا۔ RSS کے بھائیو، اگر آپ کے دل و دماغ میں غلط فہمی ہے تو نکال دو۔ میں پوری امانت داری کے ساتھ انڈین انسائیکلوپیڈیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑھ کر دیکھ لو آپ چھان بین کر کے۔ تو جب ان کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی کن کی؟ قطب الدین ایبک کی، تو اب یہ اعلان ہو گیا کہ جس کی 40 سال سے تہجد کی نماز اور عصر کی سنت فوت نہ ہوئی ہو وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ قطب الدین صاحب تو جانتے تھے کہ ایسا کون ہے اللہ والا؟ التمش، بادشاہ التمش۔ تب وہ منہ میں لپیٹ کر ایک نقاب پہن کر آگے بڑھتے ہیں اور اعلان کیا کہ میں وہ آدمی ہوں کہ 40 سال سے میری عصر کی نماز کی سنت اور 40 سال سے میرے تہجد کی نماز کی سنت فوت نہیں ہوئی۔ تب جا کر انہوں نے نماز پڑھائی۔ بادشاہ بھی تھے لیکن اللہ کے ولی بھی تھے۔ آج ہم لوگ پڑھتے، ہم لوگ تو فرض نماز نہیں پڑھتے،
فرض نماز نہیں پڑھتے جوانوں، فرض نماز۔ آج ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے تو کام کے مسلمان کون؟ کام کے مسلمان تو نظر ہی نہیں آتا، صرف نام کے مسلمان۔ آج نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کون لوگ؟ غیر مسلم لوگ، مشرک لوگ، RSS والا، بجرنگ دل والا، کرسچن، جین، بودھ، سب نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے تفسیر بیان کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے بھی 2-3 روز پہلے آپ ہی کے علاقے کے اندر میں ہوگا تو میں یہاں پر بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی رحمت تھے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا میں تو ہندو بھی ہے، پوری دنیا میں تو جین بھی ہے، پوری دنیا میں تو انگریز بھی ہے، تو انگریز پر اللہ کے نبی رحمت کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے؟ اگر انگریز نے ایک سنت پر عمل کر لیا تو اللہ کی رحمت اس انگریز پر بھی نازل ہوگی دنیا میں، اس کو ثواب ملے نہ ملے، لیکن دنیا میں وہ ضرور عمل پیرا ہوگا اس سنت پر، تو اللہ کی رحمت اس پر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی حکومت بھارت میں کس کی؟ شہاب الدین غوری کی۔ اور سب سے پہلے راجہ مہاراجہ کون بنے؟ غلام لوگ، غلام۔ شہاب الدین غوری کے بعد، ان غلاموں کے ختم ہونے کے بعد آئے ناصر بلبن، 20 سال تک حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر کون آئے؟ جلال الدین خلجی۔ جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا علاء الدین خلجی۔ یہی ناصر الدین بلبن نے تاتاریوں کے ظلم سے اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں کو بچایا تھا۔ تب جا کر علاء الدین خلجی وہ تھا جو رات کو جاتا تھا بازار میں بھیس بدل کر اور دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی غلط بھاؤ پر تو نہیں بیچ رہا ہے۔ کون؟ علاء الدین خلجی۔ جو علاء الدین خلجی لوگوں کو صحیح ریٹ پر سامان دینے کی کوشش کر رہا ہو، وہ کبھی کرشی بل نہیں لایا تھا، کبھی کسانوں کو میدان میں نہیں لایا تھا، بلکہ اس دیش میں علاء الدین خلجی نے ایک سنتولت قائم کر کے رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بعد سادات کا گیا، غوری کا گیا، بلبن کی حکومت آئی، اس نے اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ اس کے بعد خلجی خاندان آئے، اس نے اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے محمد تغلق۔ یہ واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جو آئے تو آنے کے بعد جو مدرسے تھے تو ان مدرسوں کے اندر علماء کو کہتے تھے کہ یہاں مت بیٹھو، چلو باہر تبلیغ کرو اسلام کی اور اسلام کی اچھائی بیان کرو۔ لیکن محمد تغلق نے کسی بھی ہندو کو، کسی بھی RSS کے بھائیوں سننا، کسی بھی ہندو کو ڈرا کر اسلام نہیں قبول کروایا، کسی بھی ہندو کو، بلکہ یہ کہا کہ پیار سے بتانا کہ اسلام اگر قبول کر لیتے ہو تو مرنے کے بعد جنت جاؤ گے، مرو گے جنت جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ مرو گے تو آواگون کے عقیدے میں گھومو گے کہ اگر چوری کوئی چور آدمی مرے گا تو مرنے کے بعد وہ بھینس بن کر آئے گا، یا اگر کوئی آدمی کسی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے تو مرے گا تو وہ بلی بن کر پیدا ہوگا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ محمد تغلق نے کہا کہ جتنے بھی اس دیش کے اندر مشرک اور ڈس بلیور ہیں ان کو بتاؤ ایک اللہ کو مانو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، مرنے کے بعد تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ಯುನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತ ಯು ವಿಧಾತ ಧಾಮಾನಿ ವೈದ್ ಭುನಾನಿ ವಿಶ್ವ ಯು ದೇವಾ नाम नामदायक एवं संप्रश्नम भुना यंतयन्या। तुम मरोगे तो दोबारा तुमको जिंदा होना पड़ेगा। अविक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यन्तिमा बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। ये बताना लोगों को, यही मोहम्मद तुगलक थे जिसने इस्लाम का सिर्फ प्रचार करवाया, वो भी जुल्म जबरदस्ती करके नहीं। मोहम्मद तुगलक के जमाने में तैमूर आया था, वो तैमूर आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत थी। 2 बादशाह गुजरे, अगर इन दोनों बादशाहों ने मिलकर काम किया होता तो आज पूरी दुनिया